أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 9ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور آج 9ویں پارے کی تفسیر کا یہ آخری درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 سے لے کر کے 40 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، مانے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، لوگ تمہیں نوچ کھسوٹ نہ لیں۔ فآواکم، اسے یہ جو حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس سے مراد مکی دور کے حالات ہیں۔ مکے میں مسلمانوں کو یعنی کمزور تھے بھی اور کمزور مانا جاتا تھا، اور ان کا اپنے وطن میں رہنا دوبر کر دیا گیا تھا، تو وہ تمام حالات ہوئے۔ فآواکم، پس اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی، اپنی مدد کے ذریعے تم کو مضبوط کیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاکیزہ روزی دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مدینہ کے اندر جو پناہ ملی اور پھر وہاں اسلام کو جو غلبہ اور شوکت ملی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بظاہر تو تم فرما بردار بن کے رہو، خلوت میں تو فرما بردار بن کر کے رہو، لیکن جلوت میں تو فرما بردار بن کر کے رہو، اور خلوت میں، تنہائی میں تم ان کی مخالفت کرو۔ تو یہ خیانت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ خیانت ہے۔ اور خیانت کا ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو نہ مانا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو کیا جائے، تو یہ خیانت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، یعنی آپس میں جو تم ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہو، ان امانتوں میں بھی تم خیانت مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 12383 نمبر کی، کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کے اندر عہد نہیں ہے، وعدے کی پاسداری نہیں ہے، وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، وہ اس کے اندر دین نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جان بوجھ کر کے تم امانتوں میں خیانت، جب تم جان رہے ہو کہ امانت میں خیانت کتنا بڑا جرم ہے، تو تم یہ کام ہرگز مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہیں۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عظیم اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا فرمائے گا۔ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرقان کی ایک تفسیر یہ کی گئی، مخرجا فی الدنیا والآخرہ، کہ تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مصیبت سے اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور ایک تفسیر کی گئی فرقان کی نجات، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا کرے گا۔ ایک تفسیر کی گئی نصر، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی، اور یہ زیادہ مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، کہ فصلاً بین الحق والباطل، کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی اور فرق کرنے کی تم کو صلاحیت عطا فرمائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
اور تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے نبی کی مدد کی اور کفار مکہ کی پلاننگ کو ناکام کیا، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی یاد کیجئے جب آپ کے خلاف کافر مکر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے۔ دار الندوہ کے اندر مشرکین مکہ نے باقاعدہ ایک میٹنگ رکھی تھی تمام بڑے بڑے سرداروں کی، اور اس میں یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، ان کے دین کو روکا جائے۔ تو اس میں ابو جہل نے جو رائے دی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ سارے قبائل سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور سب مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جا کے ان کے اوپر حملہ کر دیں، تاکہ ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے اور بنی ہاشم سب سے قصاص نہ لے سکیں، اور پھر دیت لے کر کے معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ جب ابو جہل نے یہ رائے دی تھی تو اس میٹنگ میں ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں ابلیس بھی موجود تھا۔ ابلیس نے کہا تھا، القول ما قال الفتى لا رأي غیرہ، بات تو در حقیقت یہی ہے جو اس نوجوان نے کہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہے۔ اور اسی رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا، اور تقریباً ہر قبیلے کا ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تلوار لے کر کے، ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر کے کھڑا بھی ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلواروں کے بیچ میں سے نکل کے چلے آئے، صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں۔ یہ ان کا صرف دعویٰ تھا، ورنہ قرآن نے تو ان کو چیلنج دیا کہ تم اس کے جیسی ایک صورت بنا لو، ایک صورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت بنا لو، 3 آیتیں بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں چیلنج دیا، مگر ان کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کے جیسا کلام پیش کر سکے، کیونکہ قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت نہیں ہو سکتی کہ خالق کے کلام کا وہ مقابلہ کر سکے۔ تو یہاں انہوں نے صرف ایک دعویٰ کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے جیسا کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو بس پہلے کے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب ان کافروں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ چیز تیری طرف سے حق ہے، جو دین لے کر کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل کر دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا دردناک عذاب لے کر کے تو ہمارے پاس ہم پر بھیج دے، ہمارے پاس لے کے چلا۔ یعنی یہ کتنے بڑے جاہل اور ہٹ دھرم تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ یہ دعا کرتے کہ اگر یہ سچے ہیں اور ان کا دین حق ہے تو ہمیں تو اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مگر وہ اتنے جاہل اور ہٹ دھرم تھے کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اپنے ہی حق میں بد دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے اور حق ہے تیرے نزدیک تو پتھر برسا دے، ہم ختم ہو جائیں، تو عذاب علیم لے کے چلا، تو دردناک عذاب لے کے چلا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں۔ نبی کا وجود ان کے لیے امان ہے، نبی جب تک باحیات ہیں ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائیں، اللہ کا ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ بالکل ختم ہو جائے۔ ہلکے پھلکے عذاب تو آئیں گے، عذاب کی چھوٹی موٹی شکلیں تو آئیں گی، لیکن ایسا عذاب کہ یہ سب کے سب ختم ہو جائیں، ایسا عذاب اے نبی جب تک آپ موجود ہیں نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو استغفار کرنے والے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں ان میں سے جو لوگ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، جب تک ایسے لوگ ہیں اللہ اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ کرنے کے 2 وجوہات بتائے، اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان فیہم امانان، ان کے درمیان 2 امان تھی، 2 چیزیں سیکیورٹی کا سبب تھی۔
النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاستغفار، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک استغفار. فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کی جب وفات ہو گئی تو ایک امان چلی گئی، لیکن دوسری امان استغفار کی شکل میں موجود ہے. جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اللہ اپنے عذاب سے ان کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد فرمایا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اور ان کے اندر کیا خاص بات ہے کہ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل نہ کرے. وما لهم الا يعذبهم الله، ان کے اندر کیا خاص بات ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرے. وهم يصدون عن المسجد الحرام، جبکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاءه، اور یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں. مکے کے لوگ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھتے تھے، اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اس وجہ سے جس کو چاہتے تھے مسجد حرام سے روکتے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی طواف وغیرہ کرنے سے روک رکھا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ یہ مسجد حرام کے متولی بنے. ان اولیاؤہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو وہی بن سکتے ہیں جو متقی ہوں. اللہ کا گھر ہے، مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے متولی مشرک تھوڑی بنیں گے، اس کے متولی تو وہ بنیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو فقط سیٹی بجانا ہے اور تالی بجانا ہے. جیسے وہ ننگے طواف کرتے تھے ویسے ہی وہ سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے، اور ان سب کو وہ نیکی سمجھتے تھے، ان سب کو وہ عبادت سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. جیسے آج بھی بہت سارے جاہل صوفی جو ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے اندر اور اپنے خاص جو ہے محفلوں کے اندر وہ ناچتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس سے اللہ راضی ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، اللہ کے گھر کے پاس ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ بس سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہوتی تھی. فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو چکھو اللہ کے عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے. یہاں عذاب سے مراد فتح مکہ ہے، کہ جس خانہ کعبہ کے متولی ہونے پر تم کو ناز تھا، حالانکہ تم اس لائق نہیں تھے، تم مشرک تھے، فتح مکہ کے موقع پر تمہیں ذلیل ہونا پڑا، اور اس خانہ کعبہ میں ایک اللہ کی عبادت کی آواز گونجی اور تم بے دخل کر دیے گئے وہاں سے. تو اس کو اللہ نے عذاب قرار دیا. فتح مکہ مراد ہے یہاں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے. بدر میں جب شکست ہوئی کفار کو اور واپس جب وہ ذلیل ہو کر کے مکہ لوٹے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جو قافلہ لے کر کے تجارتی قافلہ لے کر کے مکہ پہنچے تھے، تو مشرکین ان کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ اب اس قافلے میں جتنا پیسہ آیا ہے، جتنا مال آیا ہے، اب یہ مال ہم مسلمانوں سے انتقام لینے میں اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہم اس مال کو خرچ کریں گے. تو اسی کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو ضرور وہ خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا اور افسوس کا سبب بنے گا کل قیامت کے دن. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور خرچ کرنے کے باوجود اور مال لگانے کے باوجود یہی لوگ مغلوب ہوں گے، شکست کھائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کو ذلیل و خوار کیوں کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیوں کروایا؟ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو الگ کر دے، من الطیب پاک سے، ناپاک کو الگ کر دے اللہ پاک سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث کے بعض کو بعض سے ملا دے. خبیث جو ہیں، جو گندے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے ملا دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ان سب کو پھر اکٹھا کر دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ان کو جہنم میں ڈال دے. اب یہاں جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خبیث کو طیب سے، پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفسیر کی گئی. ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اس سے مراد آخرت ہے، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ متقیوں کو کافروں سے الگ کر دے گا. وہاں کافروں کا گروہ الگ رہے گا، مومنوں کا الگ رہے گا. ظاہر مومن جو ہے جنت میں جائیں گے اور کفار اور منافقین جہنم میں جائیں گے. تو مراد آخرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں الگ کر دے.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 میں ذکر کیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، آج تمہاری پہچان الگ رہے گی۔ تو ایک مراد تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ یہاں مراد دنیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی، جو کفر و اسلام کی جو یہ جنگیں ہوئیں، چاہے وہ بدر میں ہوئی، چاہے وہ احد میں ہوئی، جو بعد میں ہوئی، یہ اللہ نے کیوں کروائی، اور کفار نے جو پیسے خرچ کیے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ نے کیوں ان کو خرچ کرنے پر قادر کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو خرچ کرنے دیا، تاکہ وہ خرچ کریں اسلام کے سے روکنے کے لیے، وہ لڑیں، اور پھر اللہ تعالیٰ الگ کر دے مومنوں کو کافروں سے۔ کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، اللہ سب کو صاف صاف کلین کر دے، سب کی وضاحت کر دے، اور سب کا ایمان اور کفر سامنے آ جائے۔ اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے وہ جنہوں نے طے کیا تھا کہ اپنے مال کو ہم خرچ کریں گے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ نے ان کو خرچ کرنے دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی پر قادر کر دیا کہ تم اپنے مال کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرو۔ تو فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، ان ينتهوا اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، یغفر لهم ما قد سلف تو جو گناہ اب تک ان سے ہو چکے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام آدمی لے آیا، توبہ کر لیا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6921 اور صحیح مسلم کی 120 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، من احسن فی الاسلام، جو اسلام لے آیا اور بہترین اسلام لے آیا، یعنی اسلام لانے کے بعد اس پر قائم رہا، لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ، تو جاہلیت میں اسلام کے پہلے اس نے جو بھی کیا اس کی پکڑ اس کی نہیں ہوگی، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ومن اساء فی الاسلام، اور جو اسلام لانے کے بعد بھی برا کام کرے، اسلام لانے کے بعد بھی نہ سدھرے، تو اخذ بالاول والآخر، تو اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس کی بھی پکڑ ہوگی، اور اسلام لانے کے بعد بھی اس نے جو غلط کام کیے ہیں اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ یعنی اسلام لانے کے بعد بھی وہ ایمان پر قائم نہ رہ جائے، مرتد ہو جائے یا منافق ہو جائے، تو ایسا انسان دونوں اعتبار سے گھاٹے میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ لوٹ جائیں اپنی پرانی روش پر، فقد مدت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، پہلے لوگوں پر جس طریقے سے اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر بھی آئے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، یعنی شرک ختم ہو جائے، فتنہ سے مراد شرک ہے، یہاں تک کہ حتی لا یکون شرک نہ ہو، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے۔ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو اگر یہ پھر باز آ جائیں یعنی اسلام قبول کر لیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی تم ظاہر کا اعتبار کرو، اگر ظاہری طور پر یہ اسلام قبول کر لیں تو تم ان کے اسلام کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرو، ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کرو، باطن اللہ کے حوالے کر دو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر یہ لوگ پلٹ جائیں، منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اے مسلمانوں اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور اللہ بڑا بہترین مولا ہے اور بڑا ہی بہترین مددگار ہے، اس سے بہترین کوئی مولا اور مالک نہیں، اس سے بہترین کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ تھی قرآن کے 9ویں پارے کی آخری آیات، سورہ انفال کی آیت نمبر 40 پر 9واں پارہ ختم ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیت نمبر 26 سے لے کر کے 40 تک 15 آیات میں ہم لوگوں نے کیا کیا اہم پوائنٹس پڑھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خیانت حرام ہے، خیانت حرام ہے، اور سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال و اولاد کی وجہ سے آدمی خیانت کرتا ہے۔ تو ہمیشہ آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے، مال و اولاد کو اپنے دین کے لیے فتنہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ تقویٰ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تقویٰ سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، تقویٰ سے ہمیں فرقان حاصل ہوتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت ملتی ہے، تقویٰ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تقویٰ سے اللہ کی بخشش ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کے
اور دین کے دشمن جتنی مخالفت کر لیں اور تدبیریں کر لیں اسلام کے خلاف، مگر آخر میں اللہ کی تدبیر ہی غالب آنے والی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بیسٹ پلانر ہے، اس کی خفیہ تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین مکہ حق سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے بددعا تک اپنے حق میں کر ڈالی کہ اے اللہ، اگر یہ جس دین کو لے کر کے آئیں یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا دردناک عذاب ہم پر تو نازل کر دے۔ تو یہ ان کی جہالت، ہٹ دھرمی اور حق سے نفرت کو یہ چیز جو ہے بتاتی اور ظاہر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے امان تھے۔ اللہ نے کہا کہ جب تک اے نبی آپ ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ امان دی ہے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کی امت پر کبھی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ختم ہو جائے، پوری امت جڑ سے اکھڑ جائے، ختم ہو جائے، ایسا کوئی عذاب اللہ کا آنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم کی امت کو ایک امان دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ استغفار جو ہوتا ہے یہ آخرت میں تو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز استغفار ہے۔ لہٰذا جب مشکل وقت آئے تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ مسجد حرام کے متولی بننے کے لائق وہی لوگ ہیں، اس کے اہل وہی لوگ ہیں جو متقی اور اللہ والے ہوں۔ مشرکین اور کافرین کبھی اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو مسجد حرام کے وہ متولی بنیں۔ اسی طریقے سے عبادت کے نام پہ تالی بجانا، سیٹی بجانا، ناچنا گانا، ان کو دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اگر کیا جائے تو یہ بالکل جہالت ہے اور حرام ہے، دین کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ انفاق، ہر وہ خرچ جو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے کیا جائے، دنیا میں آدمی پیسہ خرچ کرے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، حق بات کو سننے سے روکنے کے لیے، تو یہ بات یاد رکھے کہ وہ اس کے لیے کل آخرت میں حسرت کا سبب بنے گا، افسوس کا سبب بنے گا۔ یہ تھا قرآن کریم کے 9ویں پارے کی آیات کی تفسیر تھی، آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہمیں ان آیات کو جو ہم نے پڑھا ہے ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے توفیق دے کہ ہم دھیرے دھیرے پورے قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔